السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم تھے کہ آپ کے دشمنوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرتے تھے تو آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر ان کے ساتھ بری سے پیش نہ آتے تھے بلکہ ان سے بھلائی ہی کرتے تھے اور ان کی دشمنی کی باتوں کو خیال میں نہ لاتے تھے۔ روایت: ایک لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئے، مطلب الگ ہو گئے، بچھڑ گئے اور ایک درخت کے نیچے لیٹ رہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمنوں میں سے ایک شخص آیا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ یہ بات سنتے ہی تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا کہ بتا، اب میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آنے والوں میں سے سب سے اچھے ہیں، جو چاہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا، یہ تو میں نہیں کہتا، مگر میں نہ آپ سے لڑوں گا، نہ آپ کا ساتھ دوں گا، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو سب آدمیوں سے اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو آپ کے خادم تھے، جو خدمت کرتے ہیں۔ روایت: یہودیوں کی ایک عورت بکری کی گوشت پکایا اور اس میں زہر ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کھانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، اسے نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کھانا واپس کر کے اس عورت کو بلاؤ۔ اور عورت سے پوچھا گیا تو عورت نے جواب دیا، میں نے امتحان لینے کے لیے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر نقصان نہ دے سکے گی۔ اگر پیغمبر نہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خلاصی پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کی کہ اجازت ہو تو اسے مار ڈالیں۔ رسول اللہ صلی